سامعین اکرام، والد الاحترام، ایام الاضحیٰ ہمارے درمیان سے بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ آج محرم کی 5 تاریخ بھی گزر گئی اور یہ دوسرے اکرام کی بات نہیں کرتا، لیکن ماہ محرم میں جتنا بھی گریہ کیا جائے کم ہے، جتنا بھی سید الشہداء پہ آنسو بہایا جائے کم ہے۔ لہذا جیسے جیسے دن عاشورہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ویسے مسائل پر گفتگو زیادہ ہوگی، مسائل زیادہ بیان کیے جائیں گے۔ اسی لیے میں اپنی بات کا آغاز اس جگہ سے جہاں تک میں نے آپ کو کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اس آیت کے بعد ہم نتیجہ دیکھ کر میں نے اپنی گفتگو کو کل سمیٹ کیا تھا، آج اسی جگہ سے آغاز کر رہا ہوں کہ پروردگار نے خواتین کا جو رتبہ رکھا ہے، خواتین کا جو مرتبہ رکھا ہے، ہمارے صالح کے انسان سے کم نہیں ہے بلکہ برابر صحیح ہے۔ اس لیے جتنے آئیڈیل، جتنے نمونے ہمارے سامنے خواتین کے لیے ہیں، خواتین کے حصے میں کم ہے، لیکن اگر پروردگار کسی ایسی ذات کا انتخاب کر دے کہ جو جتنے بھی مردوں کے آئیڈیل ہیں وہ ان سب کی آئیڈیل ہو تو اس سے بہتر کیا ہو۔ اسی لیے کہا کہ ہمارے سامنے عورت کرے، رتبہ برابر ہے، حد برابر ملے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب ہمیں سوچنا یہ کہ مردوں کی فہرست میں دیکھیں کہ ہمارے امام مولا متقیان علی بن ابی طالب کی مردوں کی فہرست میں اتنی صحیح اور کوشش وہ انسان کی بہمان انسان لیجیے کہ آج وہ انسان کس بلندیوں پر ہے، آج وہ انسان مردوں کی فہرست میں عمل صالح انجام دے کر وہ اتنے بڑے رتبے حاصل کرنے چلے گئے کہ جنہوں نے عمل صالح انجام دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مولانا کائنات کی شکل ہمارے سامنے موجود ہے۔ خواتین میں جس نے انجام دیا اس کے لیے فاطمہ موجود ہے، خواتین میں فاطمہ الزہرا موجود ہے، مردوں میں جناب عیسیٰ ہے تو خواتین میں جناب مریم موجود ہے۔ تاکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنے کو بلند کر سکتا ہے، آپ کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ ہم خواتین سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، سب کے لیے پروردگار کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کی نگاہ میں صاحب تقویٰ وہ ہے، اس کی نگاہ میں صاحب کرامت وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ آپ چاہے ایک سلوات پڑھنے محمد اسی لیے کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تب اسی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ وہ جو صفات ہم لوگ دیکھتے گئے ہیں ان صفات کا اظہار ہمیں کرنا ہے، اس لیے کہ معاشرے کو بنانے کے لیے، معاشرے کو سجانے کے لیے، معاشرے کو سنورنے کے لیے انہی ہستیوں سے منسلک ہونا پڑے گا، انہی کے کردار کو آئیڈیل بنانا پڑے گا، تب جا کے معاشرہ بنے گا۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مالک کی امید اور آرزو کیا ہوتی ہے، ایک مالک کی امید اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کا گلشن، اس کا چمن بہترین طریقے سے خوشبو کرے، اسے کوئی بھی
مسموم ہوا نقصان نہ پہنچانے پائے، اس کی خوشبو ہی خوشبو سارے جہاں پہ رہے. یعنی وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ جو چمن کی حدود ہے وہ حدود سے جب اس کی خوشبو بلند ہو تو پورے محلے میں پھیلے. یہ مالی کی آرزو ہوتی ہے، ایک اس کی امید ہوتی ہے کہ میں نے چمن کو تیار کیا ہے، میں نے گلشن کو سجایا ہے تو اس کی خوشبو اب پورے محلے میں پھیلنی چاہیے. اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ کوئی ہوا اس کو نقصان نہ پہنچانے پائے، کوئی کسی بھی طریقے کی بیماری ہمارے پودوں کو نہ لگنے پائے. ہر چیز سے بچانا چاہتا ہے. جب ہر چیز سے بچا لیتا ہے تو جو چاہتا ہوں یہ امید بچا تو تب ہے، امید کرنا تو تب صحیح ہے جب اس نے وہ انتظام کیا ہو کہ اسے وہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، کہ اسے یہ درخت خوشبو کرنے سے رہ جائے. اور جو کہتا ہوں جس سے یہ پھل دینے سے رہ جائے، جس سے انسان آور نہ ہونے پائے. اگر اس نے انتظام کیا تھا اس کے بعد اگر پھر بھی وہ ثمر آور نہ ہو سکا تو ایک جگہ ہے کہ افسوس کیا جائے. لیکن اگر مالک نے کچھ نہیں کیا اور ایسے ہی چاہتا ہے کہ میرا گلشن میرا گلشن پوری ہاتھ میں مہکنے لگے تو وہ کیسے مہکے گا جب آپ نے روکا ہی نہیں ہے ایسی چیزوں سے نقصان پہنچانے کو. معاشرہ بھی ایسا ہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ گلشن کی طرح مہکے تو جہاں سے وہی ان سے باہر سے رکنا بھی ہے جو آپ کے معاشرے کو بس کرے گی، جو آپ کے معاشرے کو تبدیل کرے گی، جو آپ کے معاشرے کرے گی، جو آپ کے کردار کو حاصل کرے گی. اگر دونوں کی عبادت کر لی اور نتیجہ ہوتا رکھا تو یہ پہلی بار نہیں ہے کہ آپ امید ہوتا رکھے اور نتیجہ نہ ملے. انبیاء مسلک نتیجہ دے کے چلے گئے کہ گلشن کی عبادت آپ کریے، مہمانوں کو کرے آپ ملے. میں نے اس لیے اس بات کو کہا کہ میں آپ کو کسی منطق کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. آج میں وہ چیز بتانا چاہتا ہوں. ابھی تک بات ہو رہی تھی بہترین سے بات کی کہ ایسے صفات ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف کی دنیا خالی ہے، اس کی بھی معلومات ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی انسان درخت لگاتا ہے تو اسے پورا پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کون سی چیز نقصان پہنچائے گی، کون سی چیز فائدہ پہنچائے گی. اسے پتہ نہ ہو تو وہ درخت ثمر آور نہیں ہوتا، وہ درخت پھل نہیں دیتا. اس لیے اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ اپنی سماج بھی یعنی ادبی سماج بھی کون سی چیزیں جڑوں کو کھوکھلا کر سکتی ہے، اس سے بھی اسے بچانا ہے، اس سے بھی اس کی حفاظت کرنا ہے. معلوم نہیں ہے جب جہالت ہوگی تو کام کسی عنوان سے ہوگا جائے گا کسی اور کھانے میں. اس لیے کہ معلوم نہیں ہے فرض کی وجہ کیا ہے، کس بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے. اس سوال پر انسان یہ ہے کہ انبیاء کی جو صفات بیان ہوگی کہ اگر اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ صفات ہے یہ اپنے اندر پیدا کیجیے. لیکن دوسری طرف اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا ہے. وہ کیا ہے؟ جس طریقے سے ہم نے بیان کیا تھا کہ عروج پانے کے لیے بلند ہونے کے لیے یہ صفت بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے پستی میں جانے سے بچنے کے لیے کچھ صفات سے اپنے کو بچانا بھی ضروری ہے. وہ صفات کون سے ہے؟ ہماری سب سے بڑی صفت کا نام ہے، وہ کیا ہے جسے آپ سادہ لفظ میں ترجمہ کر لیجیے: گھمنڈ، تکبر، غرور،
صرف یہی نہیں ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں موٹی موٹی اس کے اوپر لکھی گئی ہیں. اس کی یہ ہے کیا چیز، کس بیماری کا نام ہے، کس مہلک بیماری کا نام ہے، ہلاک کرنے والی بیماری کا نام ہے. حدیث ہے کہ اگر کسی کا پیدا ہو گیا من، کسی کے اندر من رہا ہے الگ، جس کے اندر جو پیدا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. اور شیطان نے بھی کہا، جناب عیسیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو میرے بندے پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، میرے بندے کو بہکا دیتا ہے، یا اس پر اپنی مٹھی میں کر لیتا ہے، آسان لفظ کہا جائے. تو شیطان نے کہا کہ جب بندہ اپنے چھوٹے سے عمل اپنی نگاہ میں بہت بڑا شمار کرنے لگتا ہے، چھوٹے سے عمل کو جب بہت بڑا شمار کرنے لگتا ہے، کاغذ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ میں اپنا حملہ کر دیتا ہوں. اور انسان کو سمجھ ہے کہ پروردگار نے انہیں قسمت میں ذرا بنا کے تو دی نہیں ہے، تو میرے تیر سے بچ جائیں گے. کہتا ہوں کہ انسان کو تو ہے کہ پروردگار نے انہیں قسمت میں ذرا بنا کے دی نہیں ہے تو میرے تیر سے بچ جائیں گے. اب جیسے انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ چھوٹا سا عمل کرنے کے بعد یہ ہم نے بہت بڑا کیا ہے، فوراً میں حملہ آور ہوتا ہوں، اب یہاں سے یہ میرے قبضے میں ہے، گھر سے نکلے گا، اعلان کرے گا، مدرسے نکالے گا، اعلان کرے گا، چوراہے پہ بیٹھے گا تو اعلان کرے گا، جیسے جیسے اعلان کرتا چلا جائے گا، یہ سمجھ رہا ہے اپنے کو پہچان رہے ہیں، لیکن اس کے لیے نہیں معلوم جو اعمال کیے تھے وہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. یہ اسی بیماری کا نام ہے، یہ ایسا مرض ہے کہ اس سے اپنے کو بچانا ہے. اب اس سے بہت سی بیماریاں نکلتی ہیں، اس سے بہت سی بیماریاں نکلتی ہیں. اگر اس مختصر سے وقت میں مشمار کروں تو وقت ختم ہو جائے گا، لہذا بیان ہوگا انشاءاللہ. اس سے بہت سی بیماریاں نکلتی ہیں. جناب داؤد مخاطب ہوئے پروردگار کی طرف سے جب حکم آیا ہے داؤد اپنے بندوں کو پروردگار کی طریقے سے مخاطب ہو رہا ہے کہ آپ نے گنہگار یعنی میرے گنہگار بندوں کو بشارت دے، میرے گنہگار بندوں کو خوشخبری سنا دو. اب جناب داؤد نے سوچا کہ پروردگار یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے گنہگار بندوں کو بشارت دے دو، میرے گنہگار بندوں کو خوشخبری سنا دو. تاکہ خوشخبری کیا ہے، وہ بشارت کیا ہے، تاکہ میرے گنہگار بندوں کو یہ بشارت دے دو اور میرے سچے بندوں کو بھی، میرے سچے بندوں کو ڈرا دوں گا. دونوں برس جہاں قرآن پڑھیں گے تو وہاں صابرین کے لیے خوشخبری ہے، وہاں مومنین کے لیے خوشخبری ہے. لیکن یہاں پر پروردگار جناب داؤد سے کہتا ہے میرے گنہگار بندوں کو خوشخبری دے دو. ابھی تک جو بیان ہوا تھا وہ سن لیجیے کہ کہا کہ میرے گنہگار بندوں کو خوشخبری یہ سنا دو کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں. اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو نہیں میری بارگاہ میں آؤ، میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اس کی خوشخبری میرے بندوں کو سنا دو. اور سچوں کے لیے کیا ہوتا ہے، بس سچوں کو ڈراؤ، سچوں کو ڈراؤ کہ ایسا عمل ان سے نہ ہونے پائے ورنہ خراب ہو جائیں گے. اب یہ عظیم مسئلہ ہے، سچوں کو ڈرانے کا حکم ہے، گنہگاروں سے خوشخبری سنانے کا حکم ہے. بنانا چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو اتنا نہ ڈراؤ کہ توبہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. میرے بندوں کو اتنا نہ بناؤ کہ توبہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، بلکہ میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ کہ مجھ سے زیادہ رحیم و کریم
انسان بدل نہیں کرے گا، دعوت تو نہیں، ان کی دعوت ان کے توبے کو میں قبول کروں گا، ان کے توبے کو میں قبول کروں گا۔ آپ سمجھ میں آیا؟ اگر اعمال اپنی نگاہ میں چھوٹے ہو جائے تو سچوں کو بھی ڈرایا جاتا ہے۔ تو جو کہتا ہوں، اگر چھوٹا عمل اپنی نگاہ میں بڑا ہو جائے تو سچوں سچے ہوں گے، ان کی نگاہ میں ایسا ہو جائے تو ان کے لیے سوکھ نہیں ہے، تو ہمارا رات کا شمار کس ناطے میں ہے؟ ہمارا اور آپ کا شمار کس ناطے میں ہے؟ لہذا یہ جناب داؤد سے مخاطب ہو کے پروردگار نے ہمارے لیے کہ الطاہرون کا لفظ جو ہے استفادہ کیا تھا کہ توبہ کرنے والے، اسی طریقے سے پروردگار نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچائے ہیں کہ کس طریقے سے تمہیں زندگی گزارنا ہے، کس طریقے سے تمہیں رہنا ہے۔ اب یہ جو صفت ہے، اس سے جو صفات رضیلہ یعنی ایسی خراب جو انسان کو بستی کی طرف لے جاتی ہیں، اسی کی وجہ سے باہر نکلتی۔ کیوں؟ یہ عمل اور غرور، یہ تکبر، یہ چھوٹے عمل کو بڑا سمجھنا، یہ اگر انسان کی زندگی سے ہٹ جائے تو شیطان میں اور فرشتوں میں یہی فرق تھا۔ اب سوچیے انسان کس کی بدلنے کے ہے جس کے اندر یہ چیز نہ ہو، جس کے اندر یہ چیز نہ ہو، اس لیے کہ وہ یعنی گھمنڈ ہی ریاکاری کا ذریعہ بن رہا، ریاکاری کا ذریعہ بن رہا۔ ریاکاری کا مطلب دکھاوا، دکھانے کا، اور پروردگار کے یہاں دکھاوا پسند نہیں ہے، اس لیے کہ انسان ریاکار کا بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر پہلے سے جو بیماری ہے اس بیماری کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، اس بیماری کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں۔ اب اس ایک شاخ کا نام ہے ریاکاری، کہ اگر اس کے اندر گھمنڈ ہے، اب اس کے اندر سے ایک شاخ نکلے گی جس کا نام ہے ریا، یعنی اعمال کو دکھاوا، دکھاوے کے لیے اعمال کرنا، دکھاوے کے لیے اعمال انجام دینا۔ اس لیے تھوڑی سی چند دنوں کی تعریف کے لیے نہ جانے ہم کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں کی تعریف کے لیے ہم نہ جانے کیا کرتے ہیں۔ آپ خود مظاہرہ کرتے ہوں گے کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کیسے کیسے انسانیت پر خرچ کیے ہیں، خدا کی راہ میں، انسانیت کی راہ میں، لیکن یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ اور جو کہتا ہوں، یاد کس کو کیا جاتا ہے؟ اور یاد اس کو کیا جاتا ہے کہ اس کا عمل ان چیزوں سے خالص باقی رہے گا۔ اگر عمل ان چیزوں سے خالص نہیں ہے تو پھر کرتے رہیے، امید اور آرزو لگائے رہیے خدا سے، روز محشر ہوگا، روز محشر ہوگا، ہم ہو یا نہ ہو، یہ حضور صاحب کے لیے ہے، تبھی ہو یا تابعین ہو، وہی جو بھی ہو سب کے لیے اس کو برابر ہے۔ اگر یہ چیز اندر آ گئی تو اعمال کو رکاوٹ ختم کر دینا ہے۔ اگر دکھاوے کا مرض پیدا ہو گیا، اسی لیے آپ دعا کرنا چاہیے، جہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار میرے رزق میں اضافہ فرما، پروردگار میری صحت و سلامتی ہے، صحت و سلامتی عطا فرما، میرے خاندان کو محفوظ فرما، میرے معاشرے کو محفوظ فرما۔ ہم کبھی یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، مجھے اس طریقے کی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما۔ ضروری جب تک دعا نہیں کرنے کے معصومین نے یہ طریقہ سکھایا ہے، دعا کی طرف نہیں آنا چاہتا، یہ پورا موضوع ہے، لیکن بات آ گئی کامل کرنے کے لیے بات کہہ دوں کہ جب تک ہم کسی سے کہیں گے نہیں، کس سے کہیں گے؟ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جیسی اس سے بات پیدا کرنے والا ہے، ویسے ہی پروردگار قدرت رکھتا ہے کہ یہ صفت رضیلہ کے اندر پیدا نہ ہو۔ انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مجھے تو محفوظ رکھ سکے۔ اگر انسان میں طاقت ہوتی تو کل شیطان نے سب سے پہلے کام کیا ہوتا کہ ہمیں کوئی چیز سے بچا لیتا،
باوجود بھی اپنے کو تکبر سے نہ کر سکا، لہذا اسی لیے معصوم نے کہا کہ پروردگار سے دعا کرو کہ وہ تکبر کی معنی میں ملوث نہ ہونے دے۔